لوگ کہتے ہیں کہ یا علی مدد کہنا بدعت ہے، شرک ہے. ہم طالب علم ہیں اور قرآن سے ثابت کریں گے کہ یا علی مدد کہنا حکم خداوندی ہے. یا علی. خدا سلامت رکھے. آپ آمادہ ہو گئے، اب اس کی پرواہ نہیں ہے کہ مجمع کم ہے یا زیادہ. آغا صاحب کے لیے ماحول بن جائے گا. اور بہت تعریف سنی ہے میں نے ان کی، مجلس بدقسمتی سے نہیں سن سکا ہوں. خدا سلامت رکھے کہ جناب اللہ قرآن میں فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والو، استعینوا بالصبر والصلاۃ، مدد مانگو صبر اور صلاۃ سے. تھوڑا سا آماد نہ ہونا پڑے گا. قرآن میں اللہ فرما رہا ہے استعینوا بالصبر والصلاۃ، مدد مانگو، استعانت طلب کرو صبر سے اور صلاۃ سے. علماء علم اخلاق اور علماء رجال یہ لکھتے ہیں کہ قرآن مجید کا ایک ظاہر ہے اور اس کا ایک باطن ہے، اور پھر ایک باطن کے 7 لاکھ تک باطن ہے. میں نے پوری گردان نہیں پڑھی، صرف اتنا جلدی سے نتیجہ دے دیا. 7 لاکھ تک باطن ہے. اصل میں خان صاحبان، بزرگ حضرات، سادات و مومنین، مسلمانوں میں اختلاف کی بنیادی وجہ ہے قرآن مجید کو غیر معصوم ذرائع سے لینا. یا علی، میں نے عرض کر دیا. خدا سلامت رکھے. قرآن مجید کو دیکھیے، ہر گھر میں قرآن مجید ہے نا. یہ آغا صاحب تو اردو داں ہیں، ان کے والد صاحب تو جملے اردو کے وضع کرتے تھے، بناتے تھے. چھوٹی بات نہیں ہے. لغت میں جملے نہ ہوں اور آغا صاحب بنائیں، یہ ان کی ایک اپنی خاصیت تھی، انفرادیت تھی. تو میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں، قرآن مجید ہر گھر میں ہے. کوئی گھر ایسا نہیں ہے جہاں قرآن مجید نہ ہو. ہر مسلمان کے گھر میں. اور قرآن مجید میں پوری کائنات کا علم بھی ہے. لیکن اس کے باوجود 73 فرقے بھی ہیں. جب قرآن مجید ایک ہے اور اس میں پوری کائنات کا علم ہے تو امت واحدہ ہونی چاہیے. 73 فرقے کیوں ہیں؟ جملہ کہہ دوں، اردو کا جملہ ہے. میں اندازہ لگاؤں گا کہ کتنے لوگ پوری طرح میری بات کو فالو کر رہے ہیں، بزرگ حضرات خاص طور پہ. قرآن مجید تو ہر گھر میں ہے. اختلاف اس وجہ سے ہے مسلمانوں میں کہ وہ ہر گھر میں نہیں ہیں جن کے گھر میں قرآن نازل ہوا. یا علی، پہنچ گئی بات. خدا آپ کو سلامت رکھے، خدا آپ کو زندگی عطا فرمائے. اس کا مطلب ہے بس اب میں کچھ پڑھ سکوں گا. خدا سلامت رکھے. بڑی میں یا علی. پچھلے سال مجھے غضنفر بھائی بتا رہے تھے کہ ان مجالس میں بڑے بڑے علامہ اظہر حسن زیدی صاحب، حافظ کفایت صاحب، حافظ ذوالفقار صاحب اور آغا صاحب تو ظاہر ہے کہ پڑھتے ہی ہوں گے یقیناً، کہ اتنے بڑے بڑے علماء جو جن کی ہم جوتیوں کی خاک کے برابر نہیں ہیں، وہ یہاں پڑھتے رہے ہیں. اور چند بزرگ تو ایسے ہوں گے کہ جو ان کو سنتے رہے ہوں گے. ان کے لیے ایک جملہ کہہ رہا ہوں. قرآن مجید لینے کے ذرائع غیر معصوم تھے. قرآن ان سے لیا جو 40 سال بتوں کی پوجا کرتے رہے. یا علی، خدا سلامت رکھے. اگر قرآن ان سے لیتے نا، دیکھیے صحابہ کرام قابل احترام ہیں. یہ الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں ہمارے متعلق کہ شیعہ صحابہ کو نہیں مانتے. میں کہتا ہوں صحابہ قابل احترام ہیں، لیکن صحابہ کی حد ہے نبی پاک کے دروازے کے باہر تک. اے علی، پھر جملہ کہہ دیا. ان کی حد ہے دروازے کے باہر تک. اور ازواج مطہرات بھی قابل احترام ہیں، لیکن ان کی حد ہے دروازے کے اندر تک. اے علی، ازواج باہر نہیں آ سکتی. پھر جملہ کہہ رہا ہوں، کیا جی اجازت؟ ازواج باہر نہیں آ سکتی، قرآن میں منع ہے. سورہ احزاب کی 33 نمبر آیت میں. صحابہ گھر میں نہیں آ سکتے. قرآن کچھ باہر نازل ہوا، کچھ گھر میں نازل ہوا. اگر صحابہ سے قرآن لوگے تو اتنا ہی ملے گا جتنا باہر نازل ہوا. یا علی، خدا سلامت رکھے. آ جائے رانا صاحب ادھر آگے. صحابہ سے قرآن لیں گے تو اتنا ہی ملے گا جتنا گھر کے باہر نازل ہوا. ازواج مطہرات سے لیں گے تو اتنا ہی ملے گا جتنا گھر کے اندر نازل ہوا. اس کا مطلب ہے کامل قرآن وہ بتا سکتے ہیں جو مباہلے کے میدان میں باہر بھی ہو
زیر کسا گھر میں بھی موجود ہے. یا علی ہے. خدا سلامت رکھے. پہنچ گئے. یا علی خدا سلامت رکھے. یا علی. پڑھا لکھا مجمع انتہائی قدیمی عزادار ہیں کہ جناب قرآن مجید اگر ان سے لیں گے, ایک جملہ کہہ دوں آغا رضا صاحب آپ سے دعا لینے کے لیے ایک جملہ کہہ رہا ہوں, اور وہ جملہ یہ ہے, اسی لیے ہم مولا علی کو معراج پہ بھی مانتے ہیں. میں تو بہت بڑی بات کہہ دی. ہم اسی لیے مولا علی علیہ السلام کو معراج پہ بھی مانتے ہیں, اس لیے کہ آیات وہاں بھی نازل ہوئی ہیں. آیت تو نبی پہ نازل ہوگی, تصدیق کون کرے گا؟ یا علی خدا سلامت رکھے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ عرض کروں گا کل کی مجلس میں کہ جناب معراج پہ مولا علی علیہ السلام کے لہجے میں اللہ نے کیوں گفتگو کی. یا علی اگر آپ آمادہ رہے تو عرض کروں گا, لیکن آج کی حد تک صرف یہ کہ جناب قرآن مجید نہیں سمجھ میں آ سکتا جب تک ان کے دروازے پہ نہ آئیں جن کے گھر میں قرآن نازل ہوا. آپ ادھر ادھر سے پوچھیں گے تو ڈاکٹر پر اسرار کی طرح ہو جائیں گے. آپ ادھر ادھر سے پوچھیں گے تو قرآن مجید سمجھ میں نہیں آئے گا. ان کے دروازے پہ آئیں تو ہم نے پوچھا امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے, صلی اللہ علیہ محمد کہ مولا یہ جو اللہ فرما رہا ہے کہ استعینوا بالصبر والصلاۃ, مدد لو, استعانت طلب کرو صبر سے اور صلاۃ سے. اب میرا ایک سوال ہے, صبر کب کیا جاتا ہے؟ بتائیں رانا صاحب, بولیے. مشکل کے وقت صبر کیا جاتا ہے. مشکل کو برداشت کر لینے کا نام صبر ہے. یا علی. اور صلاۃ کا مطلب کیا ہے؟ نماز قائم کرنا. مدد مانگو صبر سے اور صلاۃ سے. پھر جملہ کہہ رہا ہوں, معصوم فرماتے ہیں ظاہری اعتبار سے مشکل کو برداشت کر کے الحمدللہ علی کل حال کہنا, یہ ہے صبر سے مدد لینا. اور نماز کو قائم کرنا, نماز میں دعا کرنا ظاہری اعتبار سے. ورنہ صبر سے مدد لینا, صبر کر کے مدد لینا نہیں, صبر سے مدد لینا. ایک عجیب بات یاد آ رہی ہے, علامہ عبدالحق محدث دہلوی مدارج النبوہ میں لکھتے ہیں کہ جب اللہ کا حکم ہوا کہ میرے حبیب آج آپ اپنے بستر پر اپنے بھائی علی کو سلا دیجئے. یا علی تھوڑا سا آمادہ ہو جائیں. آج آپ اپنے بستر پر اپنے بھائی علی کو سلا دیجئے. 23 ایک کتاب ہے, یقیناً آغا صاحب کے پاس ہوگی, خان صاحبان کے پاس ہوگی, اور ہونی چاہیے ہر گھر میں, تہذیب المتین فی تاریخ امیر المومنین علیہ السلام. کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں, یہ ہونی چاہیے ہر گھر میں. پاکستان میں اس پہ بین لگ گیا تھا. علامہ مظہر حسین سہارنپوری انڈیا کے تھے, 150-200 سال پرانی کتاب ہے, پاکستان میں بین لگ گیا تھا. تو لاہور کے ایک شوکت علی زیدی صاحب, وکیل صاحب ہیں, زیدی صاحب, انہوں نے ہائی کورٹ لاہور سے ایک اپلیکیشن دے کے ایک درخواست پاس کرائی کہ ہائی کورٹ حکم جاری کر دیا لاہور کی کہ یہ کتاب ہم چھاپ رہے ہیں صرف شیعوں کے لیے. تو جج نے کہا اچھا کتاب کے بالکل بیک پیج پہ یہ چھاپ دو کہ اس کتاب کو کوئی غیر شیعہ نہ پڑھے. یا علی نہیں غور فرما رہے, تھوڑا سا جاگ جائیں. جج نے کہا جج نے کہا کہ کوئی غیر شیعہ اس کتاب کو نہ پڑھے, یہ میری طرف سے آرڈر اس پہ چھاپ دو, اور اس میں یہ بھی لکھ دو کہ اگر کوئی غیر شیعہ پڑھے گا تو وہ اپنے مذہب کا خود ذمہ دار ہوگا. یا علی خدا سلامت رکھے. یہ آغا صاحب یقیناً ہوگی آغا صاحب کی لائبریری میں, ورنہ نہیں ہے تو ہونی چاہیے. تہذیب المتین فی تاریخ امیر المومنین علیہ السلام, اس میں لکھا ہے, اور وہ کتاب سب سے زیادہ بکی اور زیادہ اہل سنت نے خریدی. یا علی کیونکہ جب اس قسم کی کوئی بات آ جائے تو پھر شوق پیدا ہوتا ہے لوگوں میں. اب مجھے نہیں پتا کون اپنے مذہب کا کتنا ذمہ دار بنا کتنا نہیں بنا, لیکن وہ کتاب مارکیٹ میں ختم ہو گئی. اس میں لکھا ہے کہ جب سرکار کے گھر کو 23 قبائل کے ایک ایک جری جوان نے گھیرا ہوا تھا, سرکار دو عالم کے گھر کو مکے پاک میں آپ کے گھر کو گھیرا ہوا تھا جری جوانوں نے.
ہر قبیلے کا ایک جوان تھا. شیطان نے مشورہ دیا تھا کہ تم ایک دم حملہ نہ کرو, کوئی ایک قبیلہ حملہ نہ کرے, بلکہ ایک ایک قبیلے کا ایک ایک جری لے لو. جب نعوذ باللہ قتل کر دو گے مسلمانوں کے نبی کو تو ابو طالب کسی ایک قبیلے سے بدلہ نہیں لے پائیں گے. نہیں غور فرما, میرے ہم نے تھک گئے تو میں مصائب پڑھ لیتا ہوں. قبائل کے لوگ ابو طالب بدلہ نہیں لے پائیں گے, کیونکہ وہ کہے گا اس نے مارا ہے, وہ کہے گا اس نے مارا ہے, وہ کہے گا اس نے مارا ہے. ہر قبیلے کا ایک ایک جوان لے لو. 23 قبائل کے لوگ جری سرکار کے گھر کو گھیرے کھڑے تھے. تہذیب المتین فی تاریخ امیر المومنین. ادھر حکم ہوا کہ میرے حبیب آپ اپنے بستر پہ آج اپنے بھائی علی کو سلا دو. اے علی, جیسے ہی حکم ہوا بلایا, یا علی یہ میری چادر لے لو کملی اور اسے اوڑھ کر میرے بستر پہ سو جاؤ. عبدالحق محدث دہلوی نے لکھتا ہے کہ جیسے ہی کہا کہ میرے بستر پہ سو جاؤ, علی جانتے ہیں کہ قبائل گھر کو گھیرے ہوئے ہیں, موت کا بستر ہے. کہا کہ سرکار آپ کے بستر پر میرے سو جانے سے آپ کی جان بچ جائے گی. یا علی, میرے خیال میں پیچھے والے آمادہ نہیں. یا نبی آپ کے بستر پر میرے سو جانے سے آپ کی جان بچ جائے گی. نبی فرماتے ہیں ہاں علی میں محفوظ ہو جاؤں گا. اب جو جملہ ہے عبدالحق محدث دہلوی کا, میں ایک طالب علم کی حیثیت سے 10 بستہ گزارش کر رہا ہوں کہ جو داد دینے کے عادی نہیں ہے وہ تھوڑی سی گردن ہلا دیں گے تو میں سمجھوں گا میری بات پہنچ رہی ہے. اور وہ جملہ یہ ہے, عبدالحق محدث دہلوی لکھتا ہے, آغا صاحب بڑے کام کی بات ہے, خدا آپ کو اور زبان میں تاثیر دے. ایک عجیب بات ہے, عبدالحق محدث دہلوی ہمارا مسلک کا عالم نہیں ہے, وہ کہتا ہے کہ جیسے ہی علی نے سنا کہ نبی محفوظ ہو جائیں گے, علی سجدہ الہی میں گر گئے. یا علی خدا سلامت رکھے. جو جملہ کہنے جا رہا ہوں بڑی مہربانی, علی سجدہ الہی میں گر گئے. عبدالحق محدث دہلوی لکھتا ہے اسلام میں اگر کسی نے سب سے پہلے کوئی سجدہ شکر کیا ہے تو وہ بستر موت پہ جانے سے پہلے علی ابن ابی طالب نے کیا. خدا آپ کو سلامت رکھے. یا علی, خدا زندگی عطا فرمائے. یا علی, اسلام میں سب سے پہلے اگر کسی نے سجدہ شکر کیا ہے. اب میں سوال کروں اپنے موضوع میں, شکر کا سجدہ کب کیا جاتا ہے؟ اے علی تھوڑا سا جاگ جائیں, پڑھے لکھے ذرا. شکر کا سجدہ کیا جاتا ہے نعمت ملنے پہ. صبر کب کیا جاتا ہے؟ مصیبت پڑنے پہ. کہہ دوں جملہ, کوئی ناراض نہ ہو, میرے سر پہ امامہ ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں, اے بیٹا اسماعیل, میں نے تمہیں خواب دیکھا ہے کہ میں تمہیں اللہ کی بارگاہ میں ذبح کر رہا ہوں. کیا جملہ ہے جناب اسماعیل کا؟ بابا انشاءاللہ مع صابرین, آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. پھر جملہ کہہ رہا ہوں, اسماعیل موت کی خبر سن کے صبر کا اعلان کر رہے ہیں, اور صبر مصیبت کے وقت کیا جاتا ہے. علی موت کے بستر پہ جانے سے پہلے شکر کا سجدہ کر رہے ہیں. اس کا مطلب ہے اسماعیل موت کو مصیبت سمجھ رہے ہیں, علی موت کو نعمت سمجھ رہے ہیں. خدا آپ کو سلامت رکھے. یا علی, اے علی, جو موت کو نعمت سمجھتے ہوں, موت ان پہ آ جائے یا وہ موت پہ آ جائے. اے علی, یہ تو جملے آپ سنتے رہتے ہیں ذاکرین واعظین سے, علماء سے, کہ موت ہم پہ آ جائے یا ہم موت پہ آ جائیں. موت ہم پہ آ جائے تو سمجھ میں آتا ہے کہ موت آ گئی, حالانکہ 14 کے لیے موت نہیں ہے. بہت بڑی بات کہہ دی ہے میں نے جلدی سے, یہ ہر ایک کو ہضم نہیں ہوگی. 14 کے لیے موت نہیں ہے. اجازت دیں تو بیچ میں ایک بات یاد آ رہی ہے. نبی پاک ماننے والوں کے لیے بھی نہیں. کیا بات ہے, ماشاءاللہ. ان کے ماننے والے جب چاہیں گے موت آئے گی. میں نے جملہ بدل دیا, ماننے والے بھی جب چاہیں گے موت آئے گی. اگر اجازت دیں تو یہاں بھی ایک بات یاد آ رہی ہے. یہ جو غلط العام ہوا ہے نا, آج یہ صدیقی صاحب سے دوپہر کو صداقت شاہ نے مجھے ایئرپورٹ سے لا کے بات کی کہ مولانا کو کتنے بجے پڑھنا ہے. کہنے لگے میرے یہاں کسی کا انتقال ہو گیا تو اس لیے میں مصروف ہوں, آپ کو 1 گھنٹے میں بتاتا ہوں. ایسا ہی تھا شاہ جی. برابر میں ایک صاحب بیٹھے تھے, وہ کہنے لگے کہ وقت آ گیا موت ہو گئی, وقت آ گیا موت ہو گئی. تو یہ غلط العام ہے, موت کا وقت معین نہیں ہے. یا علی,
اس خیال میں آپ تھک گئے. آپ کہیں کسی آیت میں دکھا دیں, کسی حدیث میں دکھا دیں, کسی معصوم کے فرمان میں دکھا دیں, کسی صحابی کے قول میں دکھا دیں کہ موت کا وقت معین ہے؟ نہیں. آپ اپنے عمل سے موت کو جلدی بھی بلا لیں گے, اے عالی, اپنے عمل سے موت کو کوسوں دور بھی کر لیں گے, اے عالی. ایسا ہے یا نہیں؟ چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں. ایک شخص نے آ کے کہا چھٹے امام پاک سے کہ مولا فلاں صاحب کی شادی ہوئی ہے, بتائیے وہ زندگی کیسے گزرے گی؟ مولا فرماتے ہیں کہ اگر کوئی خاص بات نہ ہوئی تو یہ دونوں میاں بیوی رات کو مر جائیں گے. یعنی صبح ہوئی دونوں زندہ تھے. لوگ آئے کہ مولا ایسے ایسے, وہ تو زندہ ہیں. فرمایا بلاؤ اس کو. وہ صاحب آئے, کہا کہ کوئی خاص بات ہوئی ہے؟ مولا فرماتے ہیں, کہا کہ نہیں مولا کوئی خاص بات تو نہیں, البتہ میرے ماں باپ ہے نہیں, بہن بھائی میرا کوئی ہے نہیں, میں شادی کر کے آیا, ابھی ہم آرام کرنے جا رہے تھے, دروازے پر کسی نے دستک دی کہ میں مسافر ہوں, بھوکا ہوں. غور نہیں فرما رہے عالی. پیچھے والے آمادہ ہو جائیں, اس کی پرواہ نہیں ہے مجمع کم ہے یا زیادہ. بات یہ ہے کہ صاحب معرفت ہوں تو ہزاروں سے بہتر ہوتے ہیں. عالی جلدی سے جملہ کہہ رہا ہوں. کہا کہ مولا میں نے زوجہ سے کہا بھائی تم ابھی دلہن ہو لیکن کھانا پکاؤ اور میں نے تمہاری مدد کرتا ہوں. اس نے 2 روٹی پکائی اور ہم نے اس کو کھانا کھلایا. جملہ سنیے گا, ادیان عالم کا تقابلی جائزہ کتاب کا نام ہے, پڑھے لکھے حضرات ہیں اس لیے میں حوالہ دے رہا ہوں. ادیان عالم کا تقابلی جائزہ, اس میں یہ روایت ہے کہ وہ جو سائل کھانا کھا کے جملہ کہتا ہے کہ خدا صادق علیہ السلام کے صدقے میں تمہاری عمر میں اضافہ فرمائے. اے عالی عالی عالی, خدا سلامت رکھے. خدا صادق علیہ السلام کے صدقے میں تمہاری عمر میں اضافہ فرمائے. آقا صاحب ہمارے یہاں بھی کچھ لوگ ایسے پیدا ہو گئے کہ جناب اہل بیت موت کو کیسے ٹال سکتے ہیں؟ جملہ کہہ دوں, میری اور آپ کی صدقے کی 2 روٹی موت کو ٹال رہی ہے, اہل بیت موت کو نہیں ٹال سکتے. یا عالی, خدا سلامت رکھے, خدا زندگی دے. یقین جانے دل سے دعا ہے مجھ سید کہ موت ٹل گئی. مولا فرماتے ہیں اچھا ایسا کرو پردہ کراؤ اس کے گھر میں, اور وہ لوگ جنہوں نے سوال کیا تھا کہ زندگی کیسے گزرے گی وہ جائیں اور جو انہوں نے تکیہ استعمال کیا ہے سر پہ اس کو ہٹا کے دیکھیں. اب جو ہٹا کے دیکھا تو ایک سانپ مرا پڑا تھا. یا علی, اس کے منہ میں ایک موٹا سا پتھر پھنسا ہوا تھا جس کی وجہ سے وہ مرا تھا. لوگوں نے دوڑ کر آ کر کہا مولا ایسے ایسے ایک سانپ ہے تکیے کے نیچے جو مرا ہوا ہے, اس کے منہ میں پتھر پھنسا ہوا ہے. فرماتے ہیں یہ 2 روٹیاں صدقے کی پتھر کی صورت میں سانپ کے منہ میں آئیں گی. یا علی, خدا سلامت رکھے, خدا زندگی عطا فرمائے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ آپ کے عمل نے زندگی بڑھا دی یا نہیں؟ یا علی, ایک حدیث یاد آ رہی ہے ان کے لیے جو نوجوان بیٹھے ہیں یہاں یا جن کی ماں باپ ابھی موجود ہیں, بزرگ بھی ہیں لیکن ماں باپ موجود ہیں, ان کے لیے ایک حدیث یاد آ رہی ہے. نبی پاک فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بیٹا بیٹی اپنی ماں کے پاس, یہ حدیث ماں کے لیے, اپنی ماں کے پاس, میری مائیں بہنیں سن رہی ہیں, اپنی ماں کے پاس کوئی بیٹا یا بیٹی محبت سے بیٹھ جائے, یا علی اردو نہیں پہنچ رہی میرے, محبت سے کوئی خدمت نہیں کر رہا, پیر نہیں دبا رہا, سر نہیں دبا رہا, انار نہیں کھلا رہا, صرف محبت سے بیٹھ جائے. نبی فرماتے ہیں اگر کوئی اولاد محبت سے اپنے ماں کے پاس بیٹھ جائے تو جتنی دیر وہ بیٹھے گا یا بیٹھے گی اتنا وقت اس کی عمر میں اضافہ کر دیا جائے گا. یا علی, خدا سلامت رکھے, بڑی مہربانی آگے سے زندہ. اتنا وقت اس کی عمر میں اضافہ کر دیا جائے گا. اس کا مطلب کیا ہوا؟ یہ اضافہ کیوں ہو رہا ہے بتائیں غضنفر صاحب, ذوالفقار صاحب, آغا صاحب, کیوں اضافہ ہو رہا ہے؟ اگر موت کا وقت معین ہے تو اضافہ کیوں ہو رہا ہے؟ یعنی اس کا مطلب ہے موت کا وقت معین نہیں ہے. علامہ ہلی علیہ رحمہ نے لکھا ہے کہ زانو تھا شاہزان کا اور سر تھا سلمان کا. ہزاروں دفعہ سنی ہوئی روایت ہے,
زانو تھا شاہجہان کا، غلام ہے، اور سر ہے جناب سلمان کا۔ علامہ ہلی نے لکھا ہے، چھوٹے عالم نہیں ہے ہمارے، وہ لکھتے ہیں کہ جناب سلمان منہ میں کچھ بول رہے ہیں، اس نے جب کان لگایا تو وہ کہہ رہے تھے نہیں مجھے ابھی نہیں جانا۔ یا علی، کیا پڑھوں میری سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اب موضوع تھوڑا سا چینج ہو رہا ہے، لیکن چلے میں آ جاؤں گا موضوع پہ۔ کہا کہ نہیں مجھے ابھی نہیں جانا، یا تو علامہ اظہر حسن زیدی اللہ مقاموں کا جملہ ہے یا آغا نسیم عباس صاحب قبلہ کا جملہ ہے، ان دونوں ظاہر ہے استاد شاگرد ہیں، جس کا بھی ہے دونوں کے خدا درجات بلند فرمائے، ان کا جملہ ہے۔ جب 3 مرتبہ آغا صاحب 3 مرتبہ شاہجہان نے سنا کہ 3 دفعہ کہا نہیں مجھے ابھی نہیں جانا، نہیں مجھے ابھی نہیں جانا، تو ان کے والد کا جملہ نقل کر رہا ہوں، غور کیجئے گا۔ فرماتے ہیں 3 دفعہ نہیں مجھے ابھی نہیں جانا، تو شاہجہان نے دل میں سوچا سلمان کا ہذیان سے تو تعلق ہی نہیں ہے۔ یا علی جو پہنچ گئے وہ پہنچ گئے۔ بھائی سلمان کا ہذیان سے تو تعلق ہی نہیں ہے، تو یہ بڑبڑا کیوں رہے منہ میں؟ یہ کس سے کہہ رہے ہیں کہ مجھے ابھی نہیں جانا؟ شاہجہان نے کاندھا ہلایا اور کہا کہ گورنر صاحب، مدائن کے گورنر تھے، مسجد میں رہتے تھے، مسجد کے حجرے کی بات ہے، کہا کہ گورنر صاحب کس سے کہہ رہے ہیں مجھے ابھی نہیں جانا؟ جملہ کہوں؟ کہا ملک الموت 3 دفعہ آ چکا ہے۔ خدا سلامت رکھے، یہ ہر ایک کو ہضم نہیں ہوگی بات جو میں کہنے جا رہا ہوں۔ ملک الموت سلیمان بن داؤد کو ایک قدم آگے نہیں جانے دیتا۔ یا علی، آیا تھا نا جناب سلیمان بن داؤد کے پاس، تو آپ نے فرمایا تھا کہ میری تو تمام ملائکہ اور جنات پہ حکومت ہو، تم کون ہو جس کو میں نے پہلے نہیں دیکھا؟ پھر جملہ ہے باریک سا لطیف سا، کہ تم کون ہو جسے پہلے نہیں دیکھا؟ ملک الموت کہتا ہے جناب مجھے ہر دیکھنے والا پہلی اور آخری دفعہ دیکھتا ہے۔ یا علی، یا علی، لہٰذا اسی لیے آپ نے پہلے نہیں دیکھا۔ کہ اچھا ملک الموت ہو، کیوں آئے ہو؟ کہ ملک الموت کیوں آتا ہے؟ کہ اچھا روح قبض کرنی ہے، تو مجھے تھوڑا سا اوپر بالا خانے پہ چڑھنے دو، جنات بیت المقدس بنا رہے ہیں، ذرا وہ دیکھ لیں کہ میں انہیں دیکھ رہا ہوں۔ بیت المقدس یہ جنات کا بنایا ہوا ہے، جناب سلیمان بن داؤد کے دور کا، اب تک جو بیت المقدس ہے۔ لہٰذا ملک الموت نے کہا نہیں جناب یہی حکم ہے روح قبض کرنے کا۔ وہ ہے سلیمان بن داؤد، یہ ہے سلمان فارسی۔ جسے ایک قدم نہ چڑھنے دیں اسے نبی کہا جاتا ہے، جو 3 دفعہ واپس کر دے اسے غلام علی کہا جاتا ہے۔ یا علی، خدا سلامت رکھے، خدا زندگی دے۔ سلمان جیسے بن جائیں، آغا صاحب کی بات پہ میں نے 2 جملے کہہ دیے۔ سبحان اللہ، واہ واہ واہ، کیا بات ہے۔ السلمان منا اہل البیت، اس پہ بھی آدھے گھنٹے کی تشریح، اب میں کیا کروں، یہ اب آغا صاحب خود ہی کر لیں گے، میں اپنے موضوع پہ آ جاؤں کہ جناب موت محب اہل بیت چاہے گا تو آئے گی، بشرطے کہ سلمان جیسا بننے کی کوشش کرے۔ شرط بھی ہے نا ساتھ میں کہ سلمان جیسا بننے کی کوشش کرے۔ پھر ان کے بابا کا یہ ایک جملہ یاد آ رہا ہے کہ سلمان جیسا وہ بنے گا جو علی کو بھی لگا کے نہیں مانے گا۔ یا علی، پھر میں نے جملہ کہہ دیا۔ آج شاید ساری مجلس ایسے ہی ہو جائے کہ سلمان جیسا وہ بنے گا جو علی کو بھی لگا کے نہیں مانے گا۔ جو نہیں پہنچ رہے ان کے لیے تھوڑی سی تشریح کر دوں۔ فلاں کو بھی مانتا ہوں، فلاں کو بھی مانتا ہوں، فلاں کو بھی مانتا ہوں، علی کو بھی مانتا ہوں۔ نہیں پہنچ رہے، یعنی یہ کہہ رہا ہے کہ میں فلاں کو بھی مانتا ہوں، فلاں کو بھی مانتا ہوں، فلاں کو بھی مانتا ہوں، اور علی کو بھی مانتا ہوں۔ تو اس کا مطلب ہے جو علی کو بھی لگا کے مانتا ہے وہ ناقص الایمان ہے۔ یا علی، یا علی، یا علی۔ پھر جملہ کہوں، مولا کائنات مسجد کوفہ میں تشریف فرماتے، مسجد میں تشریف فرماتے، اچانک ایک شخص مسجد سے اٹھ کے گیا باہر، بالکل دروازے پر باہر ایک سانپ منہ کھولے بیٹھا تھا اور حملہ کرنا چاہ رہا تھا۔ وہ واپس لوٹا اور آ کے مولا علی سے کہتا ہے یا علی یہ سانپ مجھ پہ حملہ کرنے چاہ رہا ہے۔ فرمایا بلاؤ سانپ کو۔ کیا سن رہے ہیں آپ؟ یا علی، یا علی۔ اب رٹی ہوئی مجلس تو ہوتی نہیں ہے، آغا صاحب نے موضوع دے دیا تو سن لیں۔ کہا کہ بلاؤ سانپ کو۔
وہ کہہ رہا ہے مولا وہ تو مجھے کاٹ رہا ہے، میرے کہنے پہ آئے گا؟ فرمایا کہو علی بلا رہے ہیں۔ اے علی تھوڑا سا جاگ جائے مہربانی۔ کہاں علی بلا رہے ہیں؟ وہ ڈرتا ڈرتا دور سے پکار کے کہتا ہے تمہیں مولا علی بلا رہے ہیں۔ سانپ آیا اور آ کر روایت کے جملے مولا کے سامنے اپنے آپ کے سر کو 3 دفعہ زمین پہ مارا۔ وہ کہتا ہے مولا یہ کیا کر رہا ہے؟ مولا فرماتے ہیں جیسے ملائکہ نے آدم کو سجدہ کیا تھا۔ یہ علی آسان بات نہیں ہے، غور کیجئے گا۔ کتاب کا حوالہ میں دے سکتا ہوں، منتخب التواریخ کتاب میں، کہ جناب کہا کہ 3 مرتبہ سر مارا مولا کے سامنے، کہا یہ تعظیم کر رہا ہے میری۔ مولا فرماتے ہیں عربی میں بتاؤ تم اس کو کیوں کاٹنا چاہتے تھے؟ اب سانپ تو اپنی زبان چھوڑ کے عربی میں بولے تو لحاظ نہیں رکھے گا نا۔ یا علی ہماری مجلس میں تو کوئی برادران اہل سنت میں آ جائے تو ہم لحاظ کرتے ہیں نا، اب سانپ تو لحاظ نہیں کرے گا۔ سانپ نے کہا یا علی میں اس کو اس لیے کاٹ رہا تھا کہ یہ آپ کو 4تھے نمبر پہ مانتا ہے۔ یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی، خدا سلامت رکھے۔ معذرت کے ساتھ مانتا آپ کو 4تھے نمبر پہ، اور آپ کے سامنے ایسے بیٹھا تھا جیسے پہلے نمبر پہ مانتا ہے، تو میں اس کی منافقت کی وجہ سے اس پہ حملہ کر رہا تھا۔ یا علی یا علی، جملہ ہے ایک دم مولا کے قدموں پہ گرا اور وہ کہتا ہے یا علی جس کی سانپ گواہی دے میں کون ہوں جو جسے پہلے نمبر پہ نہ مانوں۔ یا علی یا علی، لہذا میں اب آپ کو بھی لگا کے نہیں مانوں گا۔ یا علی جملہ تو آغا صاحب کا وہ تھا جو میں نے پڑھ دیا کہ میں بھی لگا کے نہیں مانوں گا۔ جو مولا علی کو بھی لگا کے مانتا ہے نا وہ ناقص الایمان ہے۔ اب علامہ صاحب کا جملہ سن لیجئے، آغا قبلہ نسیم عباس صاحب علی اللہ مقاموں کا، ان کے بیٹے سے آپ اور لطف لے کے سنیں گے، لیکن میں جملہ کہہ رہا ہوں کہ وہ فرماتے ہیں علی علیہ السلام کو بھی لگا کے نہ مانو، علی علیہ السلام کو ہی لگا کے مانو۔ یا علی یا علی، کیا مطلب کہ آپ کہو میں علی ہی کو مانتا ہوں۔ یا علی یا علی، جو علی ہی کو مانے گا وہ علی کے غیر کو نہیں مانے گا، جو بھی لگا کے مانے گا وہ فلاں فلاں کو بھی مانے گا اور علی کو بھی مانے گا۔ یا علی زندہ رہیں۔ یا علی، چلے کسی کو تو نعرہ یاد آیا، ماحول میں بنا دوں گا، باقی نعرے آغا صاحب کو مجلس میں لگائیے گا کہ جناب مولا سلامت رکھیں، مولا بہت عزت دیں۔ جلدی سے جملہ کہہ رہا ہوں کہ مولا علی علیہ السلام کو جو بھی لگا کے مانتا ہے وہ ناقص الایمان ہے، اور جو سلمان جیسا بننا چاہتا ہے اسے اور کچھ بھی کرنا پڑے گا۔ یا علی کہ جب چاہے گا موت آئے گی، جب چاہے گا نہیں آئے گی، وہ کیا کرنا پڑے گا؟ اب یہ بھی آپ کو ایسے ہی سننا پڑے گا جیسے پہلے سنے، ہے سخت بات۔ مولا علی کو بھی لگا کے نہ مانو، ہی لگا کے مانو۔ سلمان جیسا وہ ہوگا جو مولا کو ہی لگا کے بھی مانے گا اور مولا کی بھی مانے گا۔ یہ پہنچ گئی بات۔ یا علی یا علی، یعنی اگر مولا علی نے کہا ہے نماز پڑھو تو نماز بھی پڑھے گا، مولا علی نے کہا ہے روزہ رکھو تو روزہ بھی رکھے گا، یعنی صرف علی ہی کو نہیں مانے گا، علی کی بھی مانے گا۔ یا علی، اب پیچھے والے داد نہیں دے رہے، میں سمجھ رہا ہوں۔ یا علی کہ یا علی یا علی، خدا سلامت رکھ، زندہ رہے۔ یا علی یا علی یا حق ہے، خدا زندگی عطا فرمائے۔ تو بس موت جب چاہیں گے آئے گی اور جب چاہیں گے نہیں آئے گی۔ آغا صاحب نے میرا موضوع موڑ دیا تھا، میں عرض کر رہا تھا کہ 14 وہ ہیں جن کے لیے موت نہیں ہے۔ یا علی، عرض کر دوں ایک نکتہ، آغا صاحب دیکھیے مولوی صاحبان داد کم دیتے ہیں کسی کو، یہ ان کی اعلیٰ نسلی اور اعلیٰ ظرفی ہے۔ میں جملہ کہہ رہا ہوں، نبی پاک کا قول ہے، حدیث ہے، ہم 14 کو اگر تلوار یا زہر سے شہید نہ کیا جائے تو ہماری موت ہی واقع نہ ہو ظاہراً بھی۔ اے علی، پھر دوہرا رہا ہوں جملہ، پڑھے لکھے حضرات ہیں، بزرگوں کے چہرے دیکھ رہا ہوں میں، اگر ہم 14 کو
تلوار یا زہر سے شہید نہ کیا جائے تو ظاہراً بھی ہماری موت واقع نہ ہو. لفظ ظاہراً پہ غور نہیں فرما رہا. ظاہراً بھی ہماری موت واقع نہ ہو اگر ہم 14 کو تلوار یا زہر سے شہید نہ کیا جائے. ہم اور آپ کو موت کیوں آتی ہے؟ اس کی وجہ ہے افراط و تفریط. تھوڑی سی سخت مجلس پڑھ کے آغا صاحب کو میں ممبر دوں گا تاکہ ان کی پھر سخت باتیں آپ، کیونکہ ظاہر ہے کہ یہ دقیق اور لغت کی اردو پڑھنے والے خاندان ہیں، تو میں جملہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے یہاں افراط و تفریط ہے. کیا مطلب؟ ابھی بعد میں نیاز کھلائی جائے گی نا، بعد میں کچھ نہ کچھ بریانی، کوئی چھولا چاول، کچھ نہ کوئی نیاز ہوگی نا. پلیٹ بھر لی آپ نے، کھانے کا موڈ تھا آدھی پلیٹ کا، آدھی پلیٹ بعد میں آپ نے چھوڑ دی. یہ جو ضائع کر رہے ہیں نا نیاز کو، یہی افراط و تفریط. نہیں پہنچ رہی ہماری بات. ایک گلاس پانی لیا، آدھا پی لیا، آدھا پھینک دیا. مولا کائنات سے کسی نے پوچھا تھا اسراف کی تعریف کیا ہے؟ اسراف گناہ ہے. اسراف کی تعریف کیا ہے؟ فرماتے ہیں بس اتنا سمجھ لو، جو ہر چیز پہ قیاس کر لینا کہ ایک گلاس پانی آپ نے لیا، تھوڑا سا بچا کے پھینک دیا، یہ جو پھینک رہے ہو یہی اسراف ہے. نہیں غور بنا رہے. اسراف کی تعریف کیا ہے؟ کہ جس کو آپ ضائع کر رہے ہو. تو اسراف ہوتا ہی وہاں ہے جہاں عدل نہ ہو. اب ایک فلسفے کی بات ہے، جہاں عدل نہ ہو وہاں افراط و تفریط ہوتا ہے. جہاں عدلی عدل ہو وہاں افراط و تفریط نہیں ہوتا. 14 کا اٹھنا بھی عدل ہے، بیٹھنا بھی عدل ہے، کسی کو کاندھوں پر بٹھانا بھی عدل ہے، کسی کو حجرے سے نکالنا بھی عدل ہے. جو پہنچ گئے وہ پہنچ گئے. میں جلدی سے عرض کر رہا ہوں، کسی کے لیے کہہ دینا بھی عدل ہے کہ زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، کسی کو قوموا انی کہہ کے گھر سے نکال دینا بھی عدل ہے. ان کا ہر فعل عدل ہے، اور جہاں عدل ہی عدل ہوگا وہاں موت نہیں ہوگی. یا علی، جہاں افراط و تفریط ہوگا وہاں عدل نہیں ہوگا، جہاں عدل نہیں ہوگا وہاں موت ہوگی. 14 میں عدل ہی عدل ہے، اس لیے ان کے یہاں موت نہیں ہے. اب میں دیکھوں جو حضرات ابھی تک میں دیکھ رہا ہوں، میں تو سب کو دیکھ رہا ہوں، بہت سارے گردن بھی نہیں ہلا رہے، داد نہیں دے رہے. میں دیکھوں آپ کیسے نہیں بولتے ہیں، مجھے اندازہ ہو جائے گا کہ سارے کے سارے موالیان حیدر کرار ہیں جو علی کو ہی لگا کے مانتے ہیں. میں جملہ کہہ رہا ہوں، جس 14ویں کو تلوار اور زہر نے نہیں چھوا وہ 1400 سال سے بھی زندہ ہے یا نہیں ہے؟ یا علی، خدا سلامت رکھے، بڑی مہربانی. خدا سلامت رکھے. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ شاہ جی صداقت شاہ نہیں پہنچ رہی بات. اس کا مطلب یہ ہے کہ تلوار اور زہر اگر 13 کو نہ چھوتا وہ بھی ایسا ہی ہوتے. تو ان کے ہاں کیونکہ افراط و تفریط نہیں ہے لہذا موت نہیں ہے. موت ہمارے عمل سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے، دور بھی جا سکتی ہے، جلدی بھی آ سکتی ہے. والدین کے ساتھ خدا نہ خواستہ بد کلامی کر لیں، بد تہذیبی کر لیں، موت جلدی آ جائے گی. خدمت کر لیں، دور چلی جائے گی. اس کا مطلب کیا ہوا کہ سلمان جیسے بن جائیں تو جب چاہیں گے موت آئے گی، جب چاہیں گے نہیں آئے گی. اگر بھولے نہیں ہیں تو تھوڑا سا موضوع ٹچ دے دوں، انشاءاللہ کل تفصیل سے عرض کر دیں گے کہ جناب فرمایا کہ یا علی میرے بستر پہ سو جاؤ. میرے خیال میں بھول گیا یا علی کہ سرکار آپ کے بستر پہ میرے سو جانے سے آپ کی جان بچ جائے گی. فرمایا ہاں یا علی میں محفوظ ہو جاؤں گا. تو کیا لکھا عبدالحق دہلوی نے؟ لکھتا ہے کہ علی علیہ السلام سجدہ الہی میں گر گئے. اسلام میں پہلا سجدہ ہے جو موت کے بستر پہ جانے سے پہلے علی ابن ابی طالب نے کیا. نعمت کے موقع پہ سجدہ کیا جاتا ہے، صبر کیا جاتا ہے مصیبت کے موقع پہ. مولا کائنات نے چادر لی، بستر پہ آ کے سو گئے، چادر اوڑھ کے سو رہے ہیں. اب ایک بزرگ عالم گزرے ہیں علامہ بشیر فاتح ٹیکسلا، یہاں پڑھتے ہوں گے یقیناً. ان کی ایک بات ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رات بھی کالی تھی، کملی بھی کالی تھی یا علی، اور جو سرکار کے گھر کی دیواریں تھی وہ بھی کالے رنگ کے پتھروں کی تھی. کفار و مشرکین علی کو دیکھ رہے تھے لیکن پہچان نہیں پا رہے تھے کہ نبی سو رہے ہیں یا علی سو رہے ہیں. علامہ فرماتے ہیں جب تک مسلمان پہلے 3 سیاہ پردے نہیں ہٹائیں گے علی سمجھ میں نہیں آئیں گے. جو پہنچ گئے وہ پہنچ گئے، خدا سلامت رکھے.
مولا کائنات بستر پہ سو رہے ہیں، کفار و مشرکین نہیں پہچان رہے. اب جو میں روایت سنا رہا تھا تہذیب المتین کی، بھولا نہیں ہوں میں، تہذیب المتین فی تاریخ امیر المومنین علیہ السلام کتاب کی، وہ سن لیجئے. سرکار نے کچھ سنگریزے اٹھائے، آغا صاحب بہت کام کی روایت ہے، سنگریزے اٹھائے اور ان پر سورہ یاسین پڑھی. یا علی، سورہ یاسین ان سنگریزوں پہ پڑھی، اور پڑھنے کے بعد آپ نے اس پہ دم کیا، پتھروں پر، سنگریزوں پر، ریت کے ذرات پہ. بہت تحقیقی بات عرض کر رہا ہوں، اس کتاب میں نہ ہو میں ذمہ دار ہوں. مولا نے، نبی پاک نے پھونکا اور پھر ہوا کے دوش پہ وہ سنگریزے پھینک دیے. یا علی، ہوا ان کو اڑاتے اڑاتے کفار و مشرکین کے سروں پر لے آئی. یا علی، کون سے کفار؟ جو گھر کو گھیرے ہوئے تھے. 23 قبائل کے 23 جوان تلوار کو لیے نبی کے گھر کے چاروں طرف کھڑے تھے اور قتل کرنا چاہتے تھے. نبی پاک نے وہ سنگریزے پڑھ کے ان کے سروں پر پھینکے. اب میں دیکھوں گا کہ آپ کیا سنتے ہیں اور کل پھر اسی حساب سے موضوع بناؤں گا. جملہ کہہ رہا ہوں کہ سرکار نے سنگریزے ہوا پہ چھوڑے. تہذیب المتین میں لکھا ہے کہ جس کافر کے سر پر سرکار کا پڑھا ہوا سنگریزہ گرا، ہوا نے گرایا، اس کافر کے سر کو اسلام کی پہلی جنگ بدر میں علی نے قلم کیا. یا علی، خدا آپ کا سلامت رکھے. مولا کائنات نے اس کے سر کو اڑایا. سو تو بستر پہ رہتے چادر اوڑھ کر. یا علی، علی کو کیسے پتا کس کس کے سر پہ گر رہا ہے؟ پتا چلا علی کہتے ہی اس کو ہیں جو سوتے میں بھی اتنا بیدار ہوتا ہے کہ اسے پتا ہے کہ کافر کے سر پر کون کون سا سنگریزہ گر رہا ہے. یا علی، خدا سلامت رکھے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. میں دیکھ رہا ہوں بہت سے لوگ منہ میں بھی درود نہیں پڑھ رہے، منہ کے اندر بھی نہیں پڑھ رہے. یا علی، اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ٹائم کافی ہو گیا، میں انشاءاللہ اس کی تشریح یا علی مدد کی کل عرض کروں گا، لیکن ایک جملہ عرض کر دوں اگر اجازت دیں کہ جناب مولا کائنات نے اس کے سر کو اسلام کی پہلی جنگ بدر جو مدینے میں ہوئی اس میں اس کے سر کو قلم کیا. جس کے سر پر وہاں سرکار کے گھر کے باہر سنگریزہ گرا تھا. نبی پاک کے بستر پہ سو رہے ہیں، حالانکہ مولا علی کا قد ذرا ظاہری طور پہ چھوٹا تھا اور یہ صبح شام دونوں کو دیکھتے تھے، نبی پاک کو بھی دیکھتے تھے، مولا علی کو بھی دیکھتے تھے. نہیں پہچان پا رہے کہ نبی سو رہے ہیں یا علی سو رہے ہیں. اس کا مطلب ہے چادر نبی کی تاثیر ہے. علی غور نہیں فرما رہے. مسلمان کملی کا ذکر تو کرتے ہیں، چادر کا ذکر نہیں کرتے. ابھی ربیع الاول شروع ہو گیا، کملی والے پہ لاکھوں سلام. کملی سرکار دوش پہ اوڑھتے تھے جسے مزمل کہتے ہیں. چادر میں 5 ہوا کرتے تھے جسے مدثر کہتے ہیں. یا علی، مسلمان چادر کا ذکر نہیں کرتے، کملی کا ذکر کرتے ہیں، کیونکہ چادر کا ذکر کریں گے تو 5 کا ذکر کرنا پڑ جائے گا. یا علی، لہذا سرکار کی کملی اوڑھ کر مولا علی سو رہے ہیں. اور اس کے بعد ادھر اللہ نے فرمایا اے جبرائیل و میکائیل، میں تم دونوں کو ایک دوسرے کا بھائی بنا رہا ہوں، بنو گے؟ یا اللہ تو بھائی بنائے اور ہم نہ بنے. 2 بھائی تشریف فرمائے، میں ان کی محبتوں پہ سلام کرتا ہوں. جس طرح سے یہ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں کئی سالوں سے میں دیکھ رہا ہوں. بھائی کہتے ہی اس کو ہیں جو بھائی پر جان نثار کرے. علی غور نہیں فرما رہے. بھائی کی تعریف ہی یہ ہے کہ جو بھائی پر جان نثار کرے، بھائی کے اٹارنی پاور کا ناجائز فائدہ نہ لے. یا علی، بھائی ہوتا وہ ہے جو بھائی پر جان نثار کرے. اللہ کہتا ہے میں تم دونوں کو ایک دوسرے کا بھائی بنا رہا ہوں، جبرائیل میکائیل بنو گے؟ کہ اللہ تو بھائی بنائے اور ہم نہ بنے. اچھا میں نے بنا دیا بھائی، اب یہ بتاؤ دونوں ایک دوسرے پہ جان نثار کرو گے؟ گردنیں جھک گئیں. اچھا جان نثار نہیں کر رہے، ذرا زمین پہ دیکھو. اب جو جبرائیل اور میکائیل نے زمین پہ دیکھا، کہا ایک بھائی دوسرے بھائی پر کیسے جان نثار کر رہا. علی ذرا دیکھو ایک بھائی دوسرے بھائی پر کیسے جان نثار کر رہا ہے.
لہٰذا جبرائیل و میکائیل سلام کرتے ہیں، کہا جاؤ اب ایک پیروں کی طرف ایک سرانے کی طرف محافظ بن جاؤ جا کے۔ پتہ چلا جو بھائی بھائی پر جان نثار کر رہے، جبرائیل و میکائیل اس کے محافظ ہو جایا کرتے ہیں۔ لہٰذا آ کر حفاظت کی، اور ادھر مولا کائنات سوئے ایسے کہ ایسے کبھی نہیں سوئے۔ بس ایک جملہ کہہ دوں، بس 2 جملے مصائب کے، دیر کافی ہو گئی۔ بھائی بھائی پر جان نثار کرتا ہے، غور کیجئے گا۔ نبی پاک نے بہت لطیف سی بات ہے، اگر اجازت دیں بس 5 منٹ کی بات ہے غضنفر صاحب، بس 5 منٹ میری طرف متوجہ رہیں، یہ نوکر چاکر آتے رہتے ہیں، توجہ میری طرف رکھیے۔ میں جملہ کہہ رہا ہوں کہ جناب بھائی بھائی پر جان نثار کرتا ہے، مولا کائنات بستر پہ سو رہے ہیں چادر اوڑھ کے، اور نبی پاک نے فرمایا کہ میرے بستر پہ سو جاؤ۔ عجیب و غریب جملہ ہے، کہاں سو جاؤ، مولا کائنات سوتے ہی نہیں تھے۔ بہت باریک سے بات ہے بھئی، کفار کو تو یہ برابر کرانا تھا نا، یہ بتانا تھا کہ بستر خالی نہیں ہے، تو یہ فرما دیتے یا علی تمہیں سونے کی تو عادت نہیں ہے، میری چادر اوڑھ کے لیٹے رہو، تسبیح پڑھتے رہنا۔ نہیں پہنچی، شاہ صاحب غور کیجئے گا۔ بھائی سونے کی تو علی علیہ السلام کو عادت ہی نہیں تھی، سوئے نہیں کبھی، تو یہ کیوں تاکید کی کہ سو جاؤ؟ بتانا یہ تھا نا بستر خالی نہیں ہے، گویا نبی سو رہے ہیں تو چادر سرتا پا اوڑے ہوئے، منہ میں تسبیح پڑھتے رہتے، سونے کی تو عادت ہی نہیں تھی۔ جسے عادت ہی نہیں ہے سونے کی، اسے فرما رہے ہیں سو جاؤ۔ میں آخری فضائل کا جملہ ایسے نہیں ڈیلیور کروں گا جب تک آپ سب آمادہ نہیں ہوں گے۔ کیوں حکم دیا کہ سو جاؤ؟ ورنہ لیٹ کے بھی چادر اوڑھ کر اپنے آپ کو ڈھانپ کر مسئلہ حل ہو جاتا، کفار کو پتہ چل جاتا کہ نبی سو رہے ہیں، چہرہ تو دیکھ ہی نہیں رہے تھے۔ سونے کا کیوں حکم دیا؟ شاید جواب آئے گا اتنی سی بات سمجھ میں نہیں آتی، علی کم از کم ایک رات تو سو جائیں تاکہ نصیری کو دلیل نہ مل جائے۔ علی اس لیے کہ نہ سونا اس کی علامت ہے، سنتوں ولا نوم، نہ اسے نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے۔ علی بھی سوتا ہی نہیں ہے، ایک رات تو سو جائے تاکہ اس کی خدائی بچ جائے۔ علی خدا آپ کو سلامت رکھے۔ بس یہی حق ہوتا ہے، جو نبی کی مدد کرے اسے علی کہا جاتا ہے۔ کیسے مدد کی؟ اب ٹائم پورا 1 گھنٹہ ہونے والا ہے، اس لیے میں 2 جملے مصائب کے عرض کر دوں، کل عرض کروں گا کہ کیسے مدد کی، اللہ کی مدد بن کے۔ یعنی کم از کم جو اس وقت لوگ موجود ہیں آغا صاحب کے علاوہ، وہ کل میری مجلس میں ضرور ہوں تاکہ مجھ سے ربط مل جائے۔ اور اگر میرا عقیدہ ہے اپنا، آپ ابھی نیت کر لینا کہ کل مجلس میں آئیں گے، تو بی آپ کو کم سے کم کل تک کی زندگی تو دے ہی دیں گی۔ بہت بڑی بات کہہ دی ہے میں نے۔